ریڈیو پاکستان معروف سماجی کارکن بلقیس ایدھی کے انتقال پر تعزیتی پروگرام سنیے۔ پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔ معروف سماجی کارکن اور سماجی خدمات میں دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان مرحوم عبدالستار ایدھی صاحب کی اہلیہ محترمہ بلقیس ایدھی 15 اپریل 2022 کو 74 سال کی عمر میں مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈھونڈو گے اگر ملک ملنے کے نہیں نایاب۔ مدتوں پہلے کہے جانے والے یہ اور ان جیسے لاتعداد مصرے اور اشعار پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ان کی تخلیق حال ہی میں ہوئی ہے، اور یہ نوحہ ہیں بلقیس ایدھی کا۔ بلقیس ایدھی صاحبہ کے فرزند فیصل ایدھی یہ سمجھتے ہیں کہ عبدالستار ایدھی صاحب کے بعد اب والدہ کے دنیا سے چلے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کا پر ہونا بہت مشکل ہے۔ امی نے جاتے ہوئے کہا ہے کہ سب کا خیال رکھنا، اور ایدھی صاحب کے زمانے سے ممی ہی سارا کام کرتی تھی، ہم لوگ نہیں کرتے تھے۔ ایدھی صاحب کے جانے کے بعد بھی اتنا اثر نہیں پڑا ادارے میں، سارا کام ممی کرتی تھی، ان کی ٹیمیں کرتی تھیں۔ اب ممی کے جانے سے جو ہے نا بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس خلا کو کسی نہ کسی ذریعے سے پر کرے، اور ہمارے اس سسٹم کو، کیونکہ ہمارے ہاں عورتیں چلاتی ہیں سارا سسٹم، مرد جو ہے وہ صرف رکھوالی کرتے ہیں۔ ہم صرف ادارے کی رکھوالی کرتے تھے، ایدھی صاحب بھی رکھوالی کرتے تھے، ہم بھی رکھوالی کرتے ہیں، عورتیں سارا سسٹم چلاتی تھیں۔ اب بہت بڑا گیپ آ گیا، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ کوئی کسی کے دل میں اللہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ جذبہ ڈال دے تاکہ جو ہے وہ ہماری ممی کی جگہ لے۔ یہ سارا سینسٹیو معاملے ہوتے ہیں، حساس معاملے ہیں، اور اتنی خوش اسلوبی سے وہ چلاتی تھیں کہ ہمیں پریشانی ہی نہیں تھی۔ میں پچھلے 30 سالوں سے ہوں، ہمیں کوئی پریشانی ہی نہیں تھی۔ ایدھی صاحب چلے گئے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی سسٹم کو چلانے کی۔ اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ بہت بڑا نقصان۔ بلقیس ایدھی نے محض 16 سال کی عمر میں ایدھی صاحب کے قائم کردہ نرسنگ ٹریننگ اسکول میں داخلہ لیا اور نرسنگ کی باقاعدہ پیشہ ورانہ تربیت حاصل کی۔ عبدالستار ایدھی صاحب سے اچانک ہونے والی ملاقات سن 1964 میں ان کے ساتھ کام کرنے کا ذریعہ بنی۔ 19 اپریل 1967 کو ایدھی صاحب اور بلقیس بانو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، اور پھر انسانی خدمت کی ایک ایسی داستان کا آغاز ہوا جس نے دنیا بھر میں ایدھی فاؤنڈیشن کو نہ صرف متعارف کروایا بلکہ اپنے کام سے اپنا ایک منفرد اور بلند مقام بھی بنایا۔ بہت کچھ پایا ہے، ایک کامیاب زندگی ملی ہے مجھے پوری۔ لوگ ترستے، پیسہ ہوتا ہے تو خرچہ کرنے کے لیے ترستے ہیں کہ ہم یہ پیسہ کہاں لگائیں، سکون راتوں کا نیند اڑ جاتی ہے۔ تو اللہ نے اتنا ہم سے کام لیا، اللہ کا شکر نہ ادا کریں۔ کوئی کام کے لیے بھی تو اپنے بندے چنے گا کہ نہیں اللہ میاں، تو وہ اس نے ہمیں چنا ہے تو ہم کرتے ہیں، اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے رکھا ہے۔ اگر ہم کو ہٹا دے گا تو کوئی دوسرے بندے پیدا کر دے گا۔ سماجی خدمات کی دنیا میں اس عظیم نقصان پر وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کہتے ہیں، دکھ کا دن ہے۔ مولانا عبدالستار ایدھی کے بعد محترمہ بلقیس ایدھی صاحبہ آج اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ میں اسی سلسلے میں یہاں میٹھا در میں ان کے گھر پہ افسوس کے لیے آیا۔ بلقیس ایدھی صاحبہ کی خدمات، اور مجھے فیصل بتا رہے ہیں مولانا صاحب کا جو کام تھا اس کو وہ آگے لے کے چاہ رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ اور مشکل میرے اوپر آ گئی ہے۔ جو ان کی خدمات تھی، خاص طور پہ لاوارث بچیوں کو گود لینا، ان کو پال پوس کے بڑا کرنا، اور یہاں تک کہ ان کی شادیاں کرانا، ایسی خدمات ان کی تھیں جو بڑا مشکل ہوگا ان کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن میری دعا ہے کہ مولانا عبدالستار ایدھی صاحب کا خاندان، بلقیس ایدھی صاحبہ کی جو خدمات ہیں ان کو لے کے آگے چلے۔ مجھے فیصل صاحب نے بتایا ہے کہ وہ خود، ان کے اپنے بچے، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کی خالائیں، سب اس کام میں مگن ہیں، اور میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اور بلقیس ایدھی صاحبہ کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام۔ بلقیس ایدھی نے 6 دہائیوں سے زیادہ انسانی خدمت میں گزاری۔
ان کے ادارے نے ملک بھر میں عیدی ہومز اور مراکز میں جھولے لگا کر تقریباً 42,000 سے زیادہ ناپسندیدہ بچوں کو بچایا ہے۔ معروف سماجی کارکن سالم برنی۔ بڑا نام تھا، ایک بڑا کام تھا، اور انشاءاللہ امید ہے کام تو چلتا رہے گا، اور ایسے نام بے شک ہماری نگاہوں سے یہ شکلیں ضرور ہٹ جاتی ہیں، لیکن یہ دلوں سے نہیں ہٹتی۔ یہ وہ شکلیں ہیں جو ہماری آنے والی نسلوں تک کے چلتی ہیں۔ انسانی خدمت وہ ضائع نہیں جاتی، اور انسانی خدمت ہی کی وجہ ہے جو آج اتنا بڑا عزت پا رہی ہیں وہ بھی، اور ان کے شوہر نے بھی اتنی بڑی عزت پائی۔ یہ سب انسانی خدمت ہے۔ اللہ اپنے پاس ادھار نہیں رکھتا۔ جب آپ اللہ کے بندوں کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ریٹرن دیتا ہے۔ اور یہ جو اس وقت سلامی ہو رہی ہے تو یہ جو ہے یہ مقصد یہ ایک اعزاز ہے، ریوارڈ ہے یہ۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اور دیگر سماجی کام کرنے والے ان کو ایک حوصلہ ملتا ہے اس سے کہ ٹھیک ہے، بھلے زندگی میں اگر کوئی قدر نہیں بھی کرتا، کوئی اچھا برا بھی کہتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جب ہم جا رہے ہوں گے تو کئی ہاتھ اٹھیں گے جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ اور بلقیس عیدی تو نام ہی ایک ماں کا ہے۔ وہ جب بلقیس عیدی کہا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے ایسے ماں کو پکارا جا رہا ہے۔ بلقیس عیدی صاحبہ کو ان کے سب رفقائے کار ممی کہہ کر بلاتے تھے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ دنیا بھر کی نامور شخصیات مجھ سے کہتی تھیں کہ مجھے میرے کام پر نوبیل انعام ملنا چاہیے، جس کے جواب میں انہیں میں کہتی تھی کہ مجھے ہر روز نوبل انعام ملتا ہے، کیونکہ عیدی سینٹر کے بچے اور میرے رفقا مجھے ممی کہہ کر بلاتے ہیں۔ میرے لیے یہی نوبل انعام ہے۔ سابق سینیٹر اور پاکستان مسلم لیگ کے رہنما نہال ہاشمی نے بلقیس صاحبہ سمیت اس پورے خاندان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ایک ادوار تھا اور ہے، کیونکہ ان کے بعد ان کے بیٹے فیصل اور ان کے بیٹے سعد یہ سب کر رہے ہیں۔ یہ ایک تاریخ تھا، وہ رقم کیا انہوں نے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ صدقہ جاریہ کر کے گئے۔ آج بلقیس بی بی جو کام کرتی تھیں اس کے نقش قدم پہ چل کے ہزاروں اور خواتین یہ کام کر رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یتیم اور لاوارث بچے یتیم ہو گئے، واقعتاً یتیم ہو گئے، جن کو وہ گود لیتی تھیں، جن کے ساتھ ان کا بڑا رابطہ تھا۔ تو یہ قومی سانحہ ہے، مگر یہ حقیقت ہے اور اٹل فیصلہ ہے، یہ ہوتا ہے۔ ہمیں ان کے جو انہوں کی خدمات اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ میں اس خاندان سے 35-40 سال سے میرا رابطہ ہے، پرسنل بلقیس صاحبہ سے، ستار عیدی صاحب سے، فیصل سے، تو ہمارے ایک پرسنل مین ٹو مین کانٹیکٹ ہے۔ تو ہم انہیں